الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین اس سبق کے اندر دیہاتیوں کا ذکر کر رہے ہیں. وہ دیہاتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دور دراز گاؤں کے اندر رہنے والے تھے. تو گاؤں والوں کا حالات یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ الأعراب اشد کفرا ونفاقا، کہ بدوی لوگ کفر کے اندر اور نفاق کے اندر بڑے ہی سخت ہوتے ہیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور یہ بات بھی زیادہ لائق ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حدود نازل ہوئی ہیں ان سے ناواقف ہوں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، صحیح البخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ یہ اعرابی، یہ دیہاتی کچھ آئے اور دیکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے بچوں کو بوسے دے رہے تھے. جیسے ہم پیار نہیں کرتے، بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں نا، آپ تو دیہاتی نہیں نا، اس وقت جو دور دراز رہتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بچوں کو بوسہ دے رہے تو کہتے ہیں اوئے اتقبلون صبیانکم، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم کیوں نہیں دیتے، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سیکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین کو بھی بوسہ دیے، ہم نے تو وہاں سے سیکھی ہے، تعلیم سیکھی ہے. تو کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو کبھی دیا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب ہے کہ یہ بات زیادہ لائق ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ناواقف ہوں. اور وہی بات ہوئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ناواقف تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا بھی. بہر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العالمین جاننے والا، حکمت والا ہے. اور نفاق اور کفر کی مثال یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا دیہاتوں کے اندر، اگر قرآن و سنت، اب تو الحمدللہ پاکستان کے اندر تو کوئی بھی تقریباً کافر نہیں ہے، مسلمان ہی ہے اکثریت. تو اگر کوئی بندہ اسے قرآن و سنت کا مسئلہ پتہ چل جائے نا، وہ اپنی انا میں اڑا ہوا ہوتا ہے، مانتا نہیں ہے، ایک دم سے نہیں مانتا.
اللہ ماشاء اللہ کوئی بندہ مان جائے تو مان جائے، لیکن وہ اس قدر وہ اڑا ہوتا، کہتا ہے میں نیچے چلا جاؤں، یار پہلے تو میں اس مسلک پہ تھا، پہلے تو میں اس بات پہ اڑا ہوا تھا۔ اور نفاق، منافقت، گاؤں دیہاتی بندے کو آپ کی اس کی منافقت سے آپ واقف نہیں ہوتے، وہ بڑا میٹھا انسان ہوتا ہے، آؤ جی بیٹھو جی، یہ کرو جی وہ کرو جی، لیکن جب ٹائم آتا ہے، ٹائم کے آنے کے اوپر جو آستین کا سانپ جیسے نہیں ڈستا ہے ایسے ڈس جاتا ہے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور آج کل ایسا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو دیہاتیوں کی کیفیت بیان کی اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے نا، یہ کافروں کی اللہ تعالیٰ نے خصلتیں بیان کی ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا، اور دیہاتیوں میں سے بعض دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کو چٹی سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کب مشکلات پڑتے ہیں۔ کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ ہی نہیں کرتے ہیں، اور اگر خرچ کرنا پڑ جائے نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ چٹی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی چٹی پڑ گئی ہے، ہم نے وہ دینی ہی دینی ہے، ہمارے اوپر مال کوئی فرض ہے، کسی کا ہم نے قرض لیا وہ دینا ہی دینا ہے، ایسے ہی وہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور دوسرا عمل وہ کیا کرتے تھے، ہر وقت طاق میں بیٹھے رہتے تھے کہ کب مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آئے، کب کوئی پریشانی آئے، فوراً تانا دیتے تھے، اوے اللہ کے راستے کے اندر مال صرف کیا تھا نا، لو اور کرو نا، اب آئے ہمارے پاس مانگنے کے لیے۔ یہ اس وقت بڑا سخی بن رہا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گردش زمانہ کی آپ کے اوپر نا یہ ٹا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، میرے راستے کے اندر خرچ کرنے والوں کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آنی، بلکہ ان کے اوپر ہی کیوں نہ آئے، علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر ہو گردش زمانہ، یہ تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، انہی کے اوپر واپس آ جائے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سننے والے جاننے والی ذات ہے۔ اب یہ تو ان اعرابیوں کا ذکر تھا جو بہت سخت تھے، منافق تھے، کافر تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان اعرابیوں کا ذکر کرنا ہے جو خرچ تو کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، لیکن اس خرچ کرنے کا وہ ایک نیت رکھتے تھے۔ وہ نیت کیا رکھتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رکھتے تھے، اللہ رب العالمین کی رضا رکھتے تھے کہ یہ ہم تھوڑا بہت جتنا بھی ہم خرچ کر رہے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کر دیا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، بعض گاؤں والے ایسے ہیں، بعض دیہاتی ایسے لوگ ہیں، مَن یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل اتنا پسند آیا ان گاؤں والوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کا ذکر ہی قرآن میں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، بعض گاؤں والے ایسے ہیں کہ مَن یؤمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا آخرت کے دن کے اوپر؟ کہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جیسے ہم کچھ بھی نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا، ہم دنیا میں آئے، ہم بوڑھے ہوئے، ہم نے پھر مرنا ہے اور دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن زندہ کرنا ہے۔
یہ عقیدہ ان لوگوں کا تھا، یہ بات ہو، یہ وہ نیت رکھتے تھے، یہ عقائد ان لوگوں کے تھے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میرے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، اور نیت وہ کیا رکھتے ہیں؟ قربات عند اللہ، اللہ کی قربت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو مال صرف کرتے ہیں میرے راستے میں، وہ دنیا کی شہرت نہیں چاہتے، وہ دنیا کی شہرت نہیں چاہتے بلکہ میرا قرب چاہتے ہیں۔ قربات عند اللہ، اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ وصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ ایک دعا میں آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1497 کہ جس کے اندر عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیہاتی تھے نا، گاؤں کے رہنے والے تھے، آئے اور اس نیت سے آئے کہ میں یہ مال صرف کروں گا اللہ کے راستے کے اندر تو بدلے میں مجھے اللہ کا قرب مل جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے۔ تو جب مال صرف کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو مال دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عبداللہ، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحم فرما۔ دیکھیں نا، وہ دیہاتی آتے تھے، وہ گاؤں والے آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیتے ہیں تو دل میں نیت کیا ہوتی ہے کہ رسول اللہ دعا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی نا کہ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، کہ اللہ ابو آل ابی اوفا کے آل کے اوپر رحم فرما۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو، اے مسلمانوں، تم خرچ کرو گے میرے راستے کے اندر اور نیت یہ رکھو گے کہ مجھ سے رب راضی ہو جائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، تو ضرور بضرور تمہیں ملے گی اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار خبردار، آگاہ ہو جاؤ، اِنَّا قُرْبَةٌ لَهُمْ، انہی لوگوں کے لیے قربت ہے، سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، ان قریب اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمت کے اندر داخل کریں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا کہ میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں؟ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر اس لیے کی کہ بعض اعراب جو دیہاتی خرچ کرنے کو چٹی سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سنور جائیں، وہ سدھر جائیں۔ جو لوگ اپنے مالوں کو گن گن کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سنور جائیں، کیونکہ میں معاف کرنے والی ذات ہوں۔ دنیا میں جتنا تم گناہ کرتے ہو، آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دوں۔ زنا کیا ہے، شراب پی ہے، چوری کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، آؤ سچے دل سے معافی مانگو، میں غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والی ذات ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد یہ بات کہہ دیتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں، بستر میں سوئے رہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائی، نماز چھوڑ کے اسی حالت میں اگر تم مر گیا، زور کی تجھے توفیق ہی نہ ہوئی، تو کیا اللہ کو منہ دکھائے گا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے عزیز بھائیوں قرآن مجید نے وعدہ کیا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ لوگوں میں جنت والوں کو اور جہنم والوں کو زندگی میں جمع نہیں کروں گا۔ کہ ایک بندہ نماز چھوڑ کے یہ سمجھا بیٹھا ہے کہ میں پیشی کی پڑھ لوں گا، زور کی پڑھ لوں گا، عصر کی پڑھ لوں گا، یہ چھوڑ دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ ایک بندہ ہے صبح گرم بستر چھوڑ کے ہے، گھر بار چھوڑ کے ہے، اللہ کے حضور آ کے اس نے سجدہ کیا ہے،
اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے، امام صاحب کے ساتھ اس نے جماعت سے نماز ادا کی ہے، اور ایک بندہ ہے سویا ہوا ہے اور اس کے اوپر نحوست شیطان کی چھائی ہوئی ہے، شیطان نے آ کے اس کے کان میں پیشاب کیا ہوا ہے، کیا اس بندے کو اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اللہ کے در کے اوپر ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر کر دیں گے؟ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، میں اپنے بندوں کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کروں گا، جو وہ عمل کریں گے انہیں اس کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بنائے اور صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔